آج میں آپ لوگوں کو شہنشاہ سورت حضرت خواجہ دانا رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے ان کی حالات زندگی اور کچھ کرامتوں کے بارے میں بتاؤں۔ یوں تو آپ کی حالات زندگی اور بے شمار کرامتیں ہیں، مگر ان ساری باتوں میں کچھ چند باتیں میں آپ لوگوں کو بتاؤں۔ حضرت خواجہ دانا رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا اصل نام مبارک حضرت سید خواجہ جمال الدین دانا نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ ہے، اور آپ ترکستان کے بخارا کے قریب ایک قصبے میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام حضرت سید خواجہ بادشاہ پردہ پوش رحمۃ اللہ علیہ ہے، اور آپ کے والد راہ خدا میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گئے تھے۔ تو اس وقت آپ کا بچپنے کا زمانہ تھا اور کوئی بھی دیکھ بھال کرنے والا نہیں تھا۔ تو آپ کے والد صاحب نے ایک مرید صالح کی خواب میں بشارت دی کہ اے میرے مرید، آپ میرے بیٹے کی پرورش کرے، ان کا دیکھ بھال کرے، جن کا نام حضرت سید خواجہ ابو الحسن عطا رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ اپنے پیر کے حکم پاتے ہی اپنے گھر سے روانہ ہو جاتے ہیں اور حضرت خواجہ دانا کو لے کر کے ایک جنگل کی طرف پہنچتے ہیں، مگر وہاں حضرت خواجہ دانا کو بھوک کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے اور آپ رونا شروع کر دیتے ہیں۔ تو حضرت خواجہ ابو الحسن عطا رحمۃ اللہ علیہ آپ کو جنگل پر لٹا دیتے ہیں اور دودھ کی تلاش میں نکل جاتے ہیں۔ یہاں وہاں پھرتے ہیں، مگر کہیں سے بھی دودھ کا انتظام نہیں ہو پاتا ہے۔ جب آپ تھکے ہو واپس آتے ہیں تو اب کیا منظر دیکھتے ہیں کہ گھرنی حضرت خواجہ دانا رحمۃ اللہ علیہ کو دودھ پلا رہی ہوتی ہے۔ پھر وہی گھرنی روزانہ مقررہ وقت پر آتی تھی اور دودھ پلا کر کے چلی جاتی تھی، یہاں تک کہ جب حضرت سید ابو الحسن عطا رحمۃ اللہ علیہ کا وصال کا وقت قریب آ گیا، اس وقت حضرت خواجہ دانا کی عمر شریف 13 سال کی تھی۔ تو حضرت سید خواجہ ابو الحسن عطا رحمۃ اللہ علیہ اپنے وصال سے قبل حضرت خواجہ دانا کو دین کی باتیں اور نصیحتیں سکھائے اور بتائے۔ پھر آپ نے 2 رکعت نفل نماز ادا کی اور حالت سجدے میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ تو اس وقت حضرت خواجہ دانا رحمۃ اللہ علیہ کا بچپنے کا زمانہ تھا، آپ کی عمر بہت کم تھی۔ آپ اس سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے کہ جنگل میں کوئی ہے بھی نہیں اور جنگل کا معاملہ ہے اور کوئی شخص حاضر بھی نہیں ہے، کفن دفن کا کیسے انتظام ہوگا، نماز جنازہ کون پڑھائیں گے۔ اتنا سوچنا ہی تھا، ایک نورانی قافلہ جو قبلہ کی طرف سے چلے آ رہا ہے۔ آپ جب دیکھے تو آپ کو بڑی خوشی ہوئی، پھر آپ کو یقین ہو گیا یہ ہو نہ ہو یہ فرشتے کی جماعت ہے۔ پھر آپ جو ہے دل کو مطمئن کر لیتے ہیں، وہ جماعت آپ کے پاس آ کر کے حضرت سید خواجہ ابو الحسن عطا رحمۃ اللہ علیہ کے لاش مبارک کے پاس چلے جاتے ہیں، ان کو نہلاتے ہیں اور کفن دیتے ہیں، پھر ان کا جنازہ پڑھا کے آپ کو دفنا دیتے ہیں۔ پھر حضرت خواجہ دانا کو دلاسا دے کر واپس چلے جاتے ہیں۔ تو میرے دوستو، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں بہت ہی مشقتیں اٹھاتے ہیں اور اپنا سب کچھ تن من دھن سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دیا کرتے ہیں۔ حضرت خواجہ دانا اتنی ساری تکلیفیں اٹھانے کے بعد تب آپ کو شہنشاہ سورت کا خطاب ملا۔ ابھی آپ سورت کے سرزمین میں آرام فرما ہے، کثیر تعداد میں لوگ آپ کے عرس مبارک پر آتے ہیں اور آپ سے فیضیاب ہو کر جاتے ہیں، مگر میری آنکھیں دیکھی کرامت ہے کہ جب آپ کا عرس مبارک ہوتا ہے آپ کا دروازہ آٹومیٹک کھل جاتا ہے اور آپ کے گنبد کے اوپر جو پنجہ شریف ہے وہ سلامی دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو آپ حضرات بھی آئے اور حضرت خواجہ دانا سے فیض حاصل کرے اور ان کا سایہ اپنے سروں پر تا قیامت تک قائم کر لیں۔ Thank you for watching.